اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، میں الفت مغل ہوں۔ آئی جی اسلام آباد جناب ناصر اکبر خان صاحب اور ڈی آئی جی اسلام آباد جس ڈرٹی کھیل کا حصہ ہیں، اس کی ساری تفصیلات اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے کچھ انتہائی اہم ترین حقائق رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جرم کی بے خونی کے نام پر انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی قانون توڑے گا، جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا، اسے قانون کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا، اسے قانون کی گرفت میں آنا پڑے گا، اور اسے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا اور دینا چاہیے۔ یہی ہمارے معاشرے کا اور ہمارے وطن عزیز کا طرح امتیاز ہونا چاہیے کہ جو قانون توڑے گا، جتنا طاقتور ہوگا، اس کو قانون کے نیچے لایا جائے، اور پاکستان کی عدلیہ ہر اس جرم کی سزا دے جو آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ دے بھی رہی ہے، دینی چاہیے بھی۔ یہ ان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ججز کو اپنا منصب عطا کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ایک منصب اور ایک اللہ رب العزت کا جو عادل، اس کی ذات عادل ہے، اور عدل کرنا یہ اللہ رب العزت کے وصف میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے جج صاحبان کو جس کرسی پر بٹھایا، یہ انتہائی قابل عزت، قابل احترام کرسی ہے، اور ہم سب کو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ تو جس ڈرٹی کھیل کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اسلام آباد پولیس کے انتہائی ذمہ دار ذرائع کے مطابق شہباز گل صاحب نے جو اپنی حد سے تجاوز کی، یا پھر جو قانون توڑا، یا پھر جو وائلیشن کی، اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، لیکن اس کے نام پر ہمارے ذرائع کے مطابق آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان صاحب کی ہدایت پر شہباز گل صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہیں ان کی اپنی نظروں میں گرایا گیا ہے۔ یعنی کہ شہباز گل صاحب کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ انہیں خود سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، وہ اپنی نظروں سے خود گر جائیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مسلسل آئی جی اسلام آباد صاحب اور ڈی آئی جی صاحب وزارت داخلہ کے کسی اہم ترین ذمہ دار کو مسلسل آگاہ کر رہے تھے کہ اب کیا حشر نشر کیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب کا۔ یقیناً یہ قابل افسوس امر بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر، یعنی کہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، پولیس میں کمیشن حاصل کر کے، اتنے بڑے آئی جی اسلام آباد کے عہدے پر، فیڈرل پولیس، کیپٹل پولیس کے عہدے پر فائز ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس طرح کے جب الزامات لگیں گے یا اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ کیا ضرورت تھی۔ اگر عہدہ اور پیسہ کمانا ہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا، تو پھر اتنی محنت کر کے، اتنی جدوجہد کر کے، راتوں کو پڑھ کے، اتنی محنت کے بعد یہ مقام حاصل کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ پیسہ ہی حاصل کرنا ہے نا، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ پیسہ بہت کما سکتے ہیں، عہدے بھی لے سکتے ہیں، لیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس سے بڑے عہدے لیے ہوئے ہیں، جس کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں، یا آپ جس کو سلوٹ کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا آپ کی طرح، آپ ان سے بھی بڑے عہدے لے سکتے ہیں، لیکن مقصد عہدہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا، مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، مقصد انسان کا انسانیت کا احترام انسانیت ہونا چاہیے۔ جو مجرم ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، وہ چاہے کوئی ہو، اینی باڈی، کوئی قانون سے بالا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کا جو بھی وائلیٹ کرے گا قانون کو، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کی تذلیل مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو سبق سکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا انسانی آزادیاں چھیننا اس کے پیچھے ایک انسان کو عبرت بنا کر دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنا جو بنیادی حق ہے اظہار رائے کا، اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے، تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ شہباز گل صاحب نے خود اپنی ویڈیو میں جو ایک مخصوص چینل کو نوازا گیا ہے، کیوں نوازا گیا یہ پتہ نہیں ہے، اس ایک مخصوص چینل کو یہ پہلی بار سنا ہے کہ پولیس ریڈ کرنے کے لیے اتنا اہم ترین، جس میں غداری کا مقدمہ چل رہا ہو، اس پہ پولیس ریڈ کے لیے ایک چینل کو ساتھ لے کے جائے گی۔ واہ واہ واہ! اسلام آباد پولیس
کیا ہو گیا ہے ناصر اکبر خان صاحب؟ آپ کو خدا کے واسطے اپنا عہدہ تو پہچانے. کتنا رب العزت نے کتنا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ کیپٹل پولیس کے چیف ہیں. اور اسلام آباد پولیس کا ایک نام تھا, اسلام آباد پولیس کا ایک مقام تھا, رسپیکٹ تھی, عزت تھی. آج آپ نے اسلام آباد پولیس کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے. کوئی ایک پاکستانی مجھے سامنے لے کے آ جائے, ایک, میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک سنگل پاکستانی اپنی مرضی کا جو کہے کہ مجھے فخر ہے کہ اسلام آباد پولیس جو کام کر رہی ہے. نہیں کر رہے آپ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں. اگر آپ قانون کے مطابق کام کرتے اور شہباز گل نے جو قانون توڑا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دیتے تو شاید لوگ ڈرتے کہ آئندہ کسی کی جرت اور ہمت نہ ہوتی کہ کوئی قانون کو وائلیٹ کرے, کوئی اداروں پر اس طرح کی زبان استعمال کرے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یعنی کہ تنگ آمد بجنگ آمد. خدا نہ کرے یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آئی جی صاحب, اپنے چکر میں, اپنے عہدے کے چکر میں کہ میں لمبی دیر تک اس کرسی پہ بیٹھا رہوں. کل کی زندگی کا تو پتہ نہیں آئی جی صاحب, پتہ نہیں کہ آپ, مجھے نہیں, میں بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ مجھے اپنے اگلے سانس کا علم نہیں ہے. موت کا ایک وقت معین اور مقرر ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہنا ہے, بڑے عرصے تک آپ نے آئی جی اسلام آباد رہنا ہے, اور پھر پتہ نہیں آپ نے کون کون سے عہدے مزید لینے ہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس کا ریوارڈ تو دیں گے وہ لوگ, لیکن ایک دن وہ لوگ اور آپ دونوں قانون قدرت کی گرفت میں آئیں گے, کیونکہ خدا کا بھی ایک قانون ہے. خدا کے قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا. آپ نے جو کیا ہے انتہائی قابل افسوس ہے اور انتہائی دکھ کی بات ہے, اور پھر آپ اس کی نگرانی کرتے رہے. واہ, بڑے افسوس کی بات ہے. ابھی جو صحافی جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. ایک تو کچھ اس نے خود بتایا کہ ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو چپیڑے ماری گئی, ان کو بے عزت کیا گیا. بھائی اس نے قانون کی کوئی وائلیشن کی ہے؟ قانون موجود ہے, لکھا, اتنے قانون کی بہتات ہے ہمارے ہاں. ہر اسمبلی آ کے بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میں نے اتنے قوانین بنا دیے. او بھائی بس کرو, قانون بنانا بس کر دو خدا کے واسطے. جو قوانین ہیں نا پہلے اس پہ عمل درآمد کراؤ. بس کرو, اتنی بھرمار نہ قوانین کی کرو کہ قانون کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. وہ قانون بناؤ, لوگ جرت کسی کی نہ ہو کہ کوئی اپنے ملک کے قوانین اور اصولوں کو اور ضوابط کو کوئی وائلیٹ کرے, جو اس کی کوئی وائلیشن کرے. معاشرے اخلاق اور اپنے خودداری پہ کھڑے رہتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو توڑ رہے ہیں, اندر سے توڑ رہے ہیں؟ نہ کریں ایسا آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ایسا نہ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچتے ہوں گے. ظاہر ہے آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ کی فیملی بھی ہوگی, آپ ان میں جاتے بھی ہوں گے, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہوں گے, وہ بھی خبریں دیکھ رہے ہوں گے. یقیناً آپ کے بچے آپ سے سوال تو کرتے ہوں گے کہ کیا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن پھر آپ کو اپنے عہدے کہتے ہوں گے کہ نہیں بیٹا جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, لیکن صحیح نہیں ہو رہا. قانون پہ عمل درآمد کرائیں تاکہ قانون کی حکمرانی, قانون کی رٹ قائم ہو. اگر لوگوں کو اندر سے توڑیں گے, لوگوں کو ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے, دوسروں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے, تو ایک دن خود نشان عبرت بن جائیں گے. کیونکہ رب کائنات کا یہ اصول ہے, خداوند کریم کا ایک بنیادی, اللہ رب العزت نے ایک متھ بنا دی, لکھ دیا ہے, میں اس کو ذلیل کروں گا جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے, میں اس کو عزت دوں گا جو دوسروں کو عزت دیتا ہے, اور میں کبھی اس کو صاحب عزت نہیں بناؤں گا جو اس چکر میں ہوتا ہے کہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کروں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کے احترام اور انسانیت کی خدمت کی توفیق دے. اللہ ہمیں سچا انسان, سچا مسلمان بننے کی توفیق دے. اللہ حافظ ناصر.